بیاں ہو کس زباں سے مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیہ، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں سب سے زیادہ وہی سب سے بڑے گستاخ ہیں، اہل بیت کے، اہل تشیع و شیعہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو محب کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی محبت والا نہیں ہے، سب سے بڑے پکے دشمن وہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے اور بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بیاں ہو کس زباں سے مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت۔ حمد و صلوات کے بعد
اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو ایک بار پھر جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کی برکت سے ہم سب کو دل و جان سے محبان اہل بیت اور محبان صحابہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے معتدل ہیں، معتدل تھے، معتدل ہیں، معتدل رہیں گے۔ ہم نے نہ پہلے کبھی کسی کو بڑھایا تھا، نہ اب کسی کو بڑھاتے ہیں، نہ بعد میں اللہ نہ کرے کسی کو بڑھائیں گے۔ ہم ہر ہستی کو اس مقام پہ رکھ کے محبت کرتے ہیں جو مقام اس ہستی کو میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے، چاہے وہ صحابہ ہو یا اہل بیت ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ادب والوں کا ساتھ اور ادب والوں کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دو موضوعات کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ایک حضرت خاندان نبوت کے چشم و چراغ علوی و صدیقی پانچواں امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت مولا کائنات، پھر حضرت امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، تو یہ پانچویں امام ہے 12 امام میں سے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیجئے کہ پنجتن پاک بھی ہمارے ہیں اور 12 امام بھی ہمارے ہیں۔ یہ 12 اماموں کو کسی کھاتے میں ڈال کر اس سے مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ 12 جتنے بھی بیچ میں 12 امام ہیں نا، امام حسن، امام حسین، آواز کی سیٹ کرو، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، علی رضا تقی نقی، امام حسین عسکری، امام مہدی، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں۔ یہ سارے کے سارے تفصیل ہے، وہ میں انشاءاللہ رات کے خطاب میں سمجھاؤں گا ان کا شجرہ کیا ہے۔ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اور پھر کہے کہ حسن بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا، 12 امام سارے تمہارے ہیں، تو بیچ میں جو ان کے جسم کے اندر ابو بکر صدیق کا جو خون گردش کر رہا ہے وہ کس نے ڈالا خون؟ ان 12 میں سے کسی کا باپ مولا علی کی اولاد ہے، کسی کی ماں ابو بکر صدیق کی اولاد ہے، دونوں ملے تو یہ 12 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 2 کا فیضان ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق جو ہے، ان کی والدہ حضرت ام فروہ امام جعفر صادق کی، وہ بیٹی ہے حضرت امام حضرت قاسم کی، وہ بیٹے حضرت محمد کے، اور وہ بیٹے ابو بکر صدیق کے۔ امام جعفر صادق کا باپ امام محمد باقر، یہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے امام حسین کے، وہ بیٹے مولا علی کے۔ تو امام جعفر صادق باپ کی طرف سے علوی ہے، ماں کی طرف سے صدیقی ہے۔ یہ وہ اہل بیت کا چشم و چراغ ہے۔ امام جعفر صادق بھی ہمارے، ہم بھی لوگ بے وقوف ہیں، ہماری بھی جہالت ہے کہ وہ پنجتن پاک کو مانتے وہ ہمارے، 12 امام تو شیعہ مانتے وہ ان کے، اور ان کے باپ دادوں کے نہیں ہیں۔ یہ 12 امام ہر مسلمان کے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق و مولا علی کی اولاد ہے، اور جو صحابہ کی اولاد ہے بولو وہ اہل سنت کی جان ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے بھی بتایا یہ امام جعفر صادق جو 5واں امام ہے پنجتن پاک کے اندر، علی، حسن، حسین، امام زین العابدین اور حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، ان کے بعد امام باقر، پھر امام یہ حضرت جعفر صادق، ٹھیک ہے نا؟ امام حسن سے چلیں گے تو 5واں نمبر ان کا آتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا باپ جو ہے امام محمد باقر ہے، تو وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ امام زین العابدین کا بیٹا ہے، امام حسین کا پوتا ہے۔ تو ان کا جو والد ہے امام جعفر صادق کا، امام زین العابدین وہ بیٹے امام حسین کے، مولا علی کا پوتا ہے، اور امام حسین حضرت علی کا بیٹا، میرے نبی کا نواسا ہے۔ حضرت
امام جعفر صادق کی ماں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ کیا رشتہ؟ امام جعفر صادق کی جو والدہ یہ حضرت قاسم کی بیٹی ہے۔ حضرت قاسم کون ہے؟ جو حضرت محمد کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں۔ حضرت قاسم کی جو بیٹی ہے امام جعفر صادق کی جو ماں ہے، ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی بھی لگتی ہے، پڑ نواسی بھی لگتی ہے، صدیق اکبر کی۔ تو ہر سال امام جعفر صادق کے کنڈے بنا بنا کر گھروں میں کنڈے بجانے والوں کے گھرانے کی بات بھی یاد رکھا کرو کہ وہ ان کا تعلق کیا ہے۔ جس کے نام کے میں کنڈے کر رہا ہوں، ہر سال رجب کے مہینے میں کنڈے آ رہے، تو یہ کنڈے ہے کس کے؟ ان کے باپ دادے کون ہیں؟ ان کا سلسلہ کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو پنج تن پاک میرے مصطفیٰ مولا علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا، یہ پنج تن پاک یہ بھی ہمارے، اور یہ 12 امام ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ بتا رہی سمجھ میں؟ ہاں، ایسا نہیں کہ کوئی 12 امام کا ذکر کرے بولے یہ شیعہ ہے۔ 12 امام کا ذکر کرنا یہ شیعہ کی علامت نہیں ہے، تو محبت ایمان کی علامت ہے۔ اب سنیے، حضرت امام جعفر صادق، اور ان کے بعد 5 منٹ بات کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے حضور کے صحابی ہیں۔ آج اس دور حاضر کے اندر 2 ہستیوں کو لازمی جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، دونوں یہ صحابی نشانے پر رہتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، جب تک ہم جیسے نالائق، بے علم، بے ادب اور جو ہے جاہل لوگ، ہم جیسے بے وقوف ممبروں پر بیٹھے ہیں، جتنی اللہ کی ذات سے توفیق ہے، علم تو اتنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب تک اللہ نے زندگی اور جان عطا فرمائی ہے، اس وقت تک صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جان جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مال جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن صحابہ اور اہل بیت کی عزت پر کبھی بھی حرف آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اسی محبت میں سلامت رکھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی میرے باپ کو گالی بکے تو میری غیرت کتنی بھڑکتی ہے، سارے علاقے میں ہنگامہ کر دوں، تو کون ہوتا ہے میرے باپ کو گالی بکنے والا؟ تو نے مجھے حرامی کہا، تو مجھے حرامی کہہ رہا، تو میرے باپ اور میری ماں کے سب کو گالی بک رہا ہے، تو میں سارے علاقے میں ہنگامہ کر دوں، جتنا ہو سکے گا میں کروں گا۔ لیکن کوئی صحابہ صدیق اکبر کو کتا بولے، معاذ اللہ جہنمی بولے، لوگ کچھ نہیں کرتے، بولے کیا کریں، محلے میں بیٹھے، آپس میں بیٹھے، کیا کر سکتے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا وہی ہے جو ہمیں میرے مصطفیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میرا آقا نے یہ نہیں فرمایا کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تو تم مسجد میں جا کے تسبیح پڑھنے بیٹھ جانا، بولے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور نہ۔ فرمایا من سب صحابی فضربو، جو میرے صحابہ کرام کو گالی بکے گستاخی کرے اس کو کوڑے مارو، اس کو سزا دو، اس کو، اور جو میری بے ادبی کرے اس کو پھانسی لگاؤ، اس کی قتل سزا واجب القتل ہوتا ہے وہ، لیکن لوگ رشتہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کا بے ادب ہے، جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، ایسے لوگ کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، جو صحابہ کرام کی بے ادبی کر ان کے ساتھ کھانا منع ہے، پینا منع ہے، ان کے ساتھ شادی کرنا منع ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر بیمار ہو جائے تو تم طبیعت معلوم کرنے نہیں جاؤ گے، اگر مر جائے تو تم جنازہ نہیں پڑھ سکتے اس کا۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار کی حدیث ہے۔ غیرت ہو تو اندر بٹھاؤ اس کو۔ یا تو لوگ رشتہ داری یا محلے داری پڑوسی نبھا رہے ہوتے، دوستیاں نبھا رہے ہوتے، بولا ٹھیک ہے جو بھی، ہم تو آپس میں بیٹھے، صحابہ کو بولتے تو ہم کیا کر سکتے؟ بھائی وہ کر جو مصطفیٰ نے حکم فرمایا۔ فرمایا بیمار ہو جائے تو طبیعت معلوم نہیں کرو، مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھو، نہ بیٹی دو نہ ان سے بیٹی لو، جو میرے صحابہ کے بے ادب ہیں، نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ کھلانے کے لیے بلاؤ ان کو، نہ بیٹھو نہ بٹھاؤ ان کو۔ اتنی مطلب باتیں کون کرتا ہے؟ کس پہ اتنا ٹائم ہے؟ بولے یہ تو بس دین کا مسئلہ، مولویوں کا مسئلہ، یار یہ کوئی بات کرنے کی تھوڑی ہے۔ بھائی دین کے اندر وہی بات ہوتی رہے گی جس کا حکم میرے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، جو کچھ میرے نبی نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا چشم و چراغ، اللہ نے امام جعفر صادق کو کیا عظمت و شان عطا فرمائی، توجہ کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر، والدہ محترمہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور شجرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ باپ کی طرف سے حضرت علی کی اولاد ہے اور ماں کی طرف سے ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ امام جعفر صادق کے جسم میں صدیق اکبر کا بھی خون ہے، مولا کائنات کا بھی خون گردش کر رہا ہے، اس ایک ہستی میں دونوں کا خون مبارک موجود۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ اچھا، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا ہو، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ تو انہوں نے حضرت انس بن مالک، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ کرام کی زیارت کی، اس وجہ سے یہ تابعی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے اخلاق، انداز اور علمیت، جس امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم پیروکار ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، اس امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال مسلسل آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر خود آپ سے رسول اللہ کا دین حاصل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال امام جعفر صادق کے پاس، بالکل خاص شاگرد ہے امام جعفر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، چاروں امام حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، لیکن خاص امام اعظم ابو حنیفہ جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ اپنے استاد محترم امام جعفر صادق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام جعفر صادق کو جب بھی دیکھا ہے 3 حالت میں دیکھا ہے۔ کتنی؟ یا تو میں نے ان کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں نے جب بھی دیکھا ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے آج تک کوئی ان کی زندگی میں کوئی حیثیت نظر ہی نہیں آئی۔ 3 حیثیت میں نے ان کو دیکھا، یا تو جب بھی میں ان کے پاس گیا ہوں یا کسی کو فقیروں کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے تھے، یا پھر جب بھی دیکھا ہے نماز میں ہوتے تھے سجدے میں، یا جب بھی دیکھا ہے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی سخاوت کتنی! مکہ مکرمہ کے اندر آپ نماز پڑھ رہے بیت اللہ کے شریف کے پاس، ایک شخص کی درہم و دینار کی تھیلی رکھی ہوئی وہاں پر، 10,000 اس کے اندر دینار موجود، تو وہ رکھی ہوئی تھی، وہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا۔ اچھا، وہ اس کی جو پیسوں کی تھیلی تھی وہ کسی کپڑے کے نیچے دب گئی، وہ نماز پڑھتا رہا، آپ بھی اپنے کونے کے اندر نماز پڑھتے رہے، اس نے آپ کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، امام جعفر صادق کے کون ہے۔ وہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کو تھیلی نہیں ملی، ادھر نظر کی تو آپ کونے میں نماز پڑھ رہے تھے امام جعفر صادق۔ وہ ادھر گیا، وہ جا کر کہتا ہے کہ بھائی میری تھیلی پیسوں کی آپ نے لی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا، لیکن کیا ہوا؟ کہا میری تھیلی گم ہو گئی، ادھر تو آپ ہی نظر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے لی ہے۔ فرمایا ایسا کر تو میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک چل، جبکہ لی آپ نے نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی اولاد کی تو سخاوت دیکھو۔ آپ چلے، بولا پیچھے پیچھے آ جاؤ، پیچھے پیچھے چلتا رہا، گھر پہنچے آپ، گھر میں داخل ہو، اس کو بولا باہر کھڑا ہو، وہ باہر کھڑا ہو کے اندر گئے، 10,000 دینار کی تھیلی، 10,000 درہم اٹھا کے لائے، اس کو ہاتھ میں دے دیے، فرمایا یہ لے۔ اس نے کہا آپ کی مہربانی۔ اچھا، وہ سمجھا کہ انہوں نے لیے ہوں گے، جبھی تو دیے انہوں نے، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ مسئلہ کہ یہ کون ہستی ہے۔ وہ دوبارہ مکہ میں آ گیا، حرم میں آ کے اپنے کپڑے بستر سمیٹنے لگا، جیسے بستر ہٹایا تو وہی کی وہی تھیلی اس کے بستر کے نیچے پڑی ہوئی تھی پیسوں کی۔ تو اس نے فرمایا ہو غلطی ہو گئی، یہ میری تھیلی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، غلط الزام لگا دیا، یہ آپ اپنے واپسی لے لیں، اور مجھے میرے پیسے مل گئے۔ وہ اتفاق تھا، وہ بستر میں دب گئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں ہوں مصطفیٰ کی اولاد، میرا باپ ہے قاسم، میرا دادا ہے محمد، میرا پردادا ہے ابو بکر صدیق، اور ہمارا سب سے بڑا جد امجد ہے مصطفیٰ، اور میرے باپ ہے امام باقر، پھر میرا دادا یعنی میرے باپ کا جو باپ ہے یعنی میرا دادا جو ہے وہ ہے امام زین العابدین، میرا جو پردادا ہے وہ امام حسین ہے، اس سے اوپر میرا دادا علی ہے، پھر ساری نسلوں میں ہماری جو اصل ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں۔ بات دراصل یہ ہے اگرچہ تیری تھیلی مل گئی تو کوئی عرض کی بات نہیں، اہل بیت کی شان یہ ہے جس کو جو عطا فرما دیتے ہیں واپسی اس سے کبھی لیتے نہیں ہیں۔ فرمایا وہ جو 10 ملے وہ بھی تیرے ہیں،
اور یہ جو 10 میں نے دیے یہ بھی تجھے عطا فرما دیے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے سخاوت اتنی کہ میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے ہمیشہ سخاوت کرتے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق کے علاوہ دیگر مورخین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق نے کبھی بھی کسی بھی استاد سے علم حاصل نہیں کیا ہے، کبھی زندگی میں کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے پڑھنے کے لیے۔ تو پوچھا کسی نے کہ پھر اتنا علم کیسے تھا کہ امام اعظم جیسی ہستی ان کے شاگرد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے علم میرے مصطفیٰ کو دیا، میرے مصطفیٰ نے سینے لگا کے وہ ابو بکر کو دیا۔ بولو زور سے بولو۔ اللہ نے سارا علم اپنے پاس بٹھا کے معراج کی رات قریب بٹھا کے ہاتھ سینے پر رکھ کر مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے سینے لگا کر ابو بکر کو دیا۔ جو حدیث میں نے سنائی تھی صدیق اکبر کے موضوع پر کہ سرکار نے سینے لگایا تھا، سارا علم دے دیا۔ ابو بکر نے اپنا علم اپنے بیٹے امام محمد کو دیا، اس نے اپنا علم دیا حضرت قاسم کو، اس نے دیا اپنی بیٹی کو، بیٹی بنی ماں تو ماں نے علم دیا امام جعفر صادق کو۔ یہ ہے ماں کی طرف سے جو علم چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب باپ کی طرف سے اللہ نے علم دیا مصطفیٰ کو، میرے نبی نے علم دیا صدیق کو، صدیق نے علم دیا علی کو، علی نے علم دیا امام حسن کو، انہوں نے دیا امام حسین کو، انہوں نے دیا امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے امام باقر کو دیا۔ امام باقر بیوی سے ملاپ کر کے جب بنے، باپ بنے تو بیٹا پیدا ہوا امام جعفر صادق۔ تو جو علم اللہ کا مصطفیٰ کے ذریعے چلتا ہوا آ رہا تھا، روحانی علم اللہ نے امام جعفر صادق کے دل میں بھی نقش فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی کسی استاد کے سامنے علم حاصل نہیں کیا، جو علم چلتا ہوا آ رہا تھا امام جعفر صادق کو وہی جو ہے علم عطا ہوا۔ اب یہ باتیں بہت ساری امام جعفر صادق کے بارے میں، میں صرف ایک بات کر کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق یہ اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، 12 امام میں ان کا شمار ہے۔ توجہ کرنا، 12 امام کے اندر ان کا شجرہ رات کے خطاب میں پڑھوں گا، لیکن ابھی سنیں۔ 12 امام، شیعہ بڑے ناز کرتے کہ یہ 12 ہمارے ہیں۔ میں نے کہا 12 تمہارے ہیں نا تو 5ویں سے پوچھ ابو بکر صدیق و عمر کون ہے؟ بولو جی آواز سے سبحان اللہ۔ کہ 12 تیرے ہیں نا تو تو رکھ لے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن 12 میں امام جعفر صادق کا بھی نام ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھ ابو بکر عمر کی شان کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ان جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال ما ارجو من شفاعت من شیئا الا وانا ارجو من شفاعتی ابی بکر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا مجھے اتنا کسی کی شفاعت سے امید نہیں ہے جتنی مجھے ابو بکر صدیق کی شفاعت سے امید ہے۔ اتنی امید کسی سے نہیں ہے جتنی میرے ابو بکر صدیق سے مجھے شفاعت کی امید ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا ابو بکر عمر کے بارے میں، فقال اللہ تولیہما قال فاقول لربی اذا لقیتہ انکا امرتنی بولایتها قال نعم۔ حضرت امام جعفر صادق سے بارے میں کسی نے عورت نے پوچھا ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بھی بڑی ٹوٹ کے ان سے محبت کرتا ہوں، اے بڑھیا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ یہ 12 امام میں سے 5واں امام کہہ رہا ہے کہ ان دونوں سے میں بھی بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی۔ اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا فاقول ربی، اگر یہ بات صحیح ہے تو میں قیامت میں اللہ سے کہوں گی ان سے محبت کا آپ نے کہا تھا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مسکرا کر فرمایا قال نعم، ہاں اللہ قیامت میں پوچھے نا تو محبت کیوں کرتی تھی تو کہہ دینا حضرت امام جعفر صادق نے کہا تھا، میرا نام لے دینا جا کے میرے رب کائنات سے۔ تو پتہ چلا خاندان نبوت اور صحابہ میں کبھی بھی بغض نہیں۔ یہ 12 کے 12 امام اٹھا لو، ان میں یا تو کسی کا باپ مولا علی کی اولاد ہے، کسی کی ماں ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ ان دونوں یعنی ابو بکر کے گھر میں علی کی باتیں ہوتی تھی، علی کے گھر میں ابو بکر صدیق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بڑا کمال بھائی دیکھیں، حضرت ام میمونہ میرے نبی کی بیوی ہے، ان کی 3 بہنیں، ایک بہن حضرت جعفر کی بیوی، ایک حضرت عباس کی بیوی،
ایک حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی کی بیوی جن کا نام حضرت اسما بنت امیس، یہ علی کے بھائی کی بیوی تھی، وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، مولا علی کے بھائی، بیوہ ہو گئی، ان سے نکاح کیا ابو بکر صدیق نے۔ پہلے کس کی بیوی تھی؟ مولا علی کے بھائی کی، وہ شہید ہوئے تو نکاح کس نے کیا؟ جلدی جلدی ابو بکر نے۔ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو ان سے نکاح کیا میرے مولا علی نے۔ پہلے وہ علی کے بھائی کے نکاح میں، پھر ابو بکر کے نکاح میں۔ ابو بکر نے جب نکاح کیا تو ان سے بیٹا پیدا ہوا محمد۔ کون؟ محمد۔ ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، نکاح مولا علی نے کیا۔ اب یہ حسن و حسین تو ہوگا سیدہ زہرا کی اولاد۔ اب نیچے آؤ، حضرت اسما بنت امیس جو ابو بکر صدیق کی بیوہ ہے، وہ علی کے نکاح میں آئی، میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح فرمایا، نکاح ہو گیا۔ ادھر صدیق کی بیوی وصال کے بعد ابو بکر صدیق کی بیوہ ہو گئی، وہ کدھر آ گئی؟ مولا علی کی بیوی بنی۔ ادھر سے چلتے رہو تو بیٹا امام باقر پیدا ہوا۔ کون؟ امام باقر پیدا ہوا۔ امام ابو بکر صدیق کی جو بیٹا محمد، وہاں سے چلو تو بیٹا قاسم، ان کی بیٹی ام فروہ، امام باقر ام فروہ دونوں کا نکاح ہوا تو بیٹا امام جعفر صادق پیدا ہوا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ دو رشتہ ان کے گھیرے کے اندر۔ تو یعنی جب ابو بکر صدیق کا گھر ہے تو باتیں علی کی ہو رہی ہے، اور علی کے گھر میں باتیں میرے ابو بکر صدیق کی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی اس کی بیوہ بنی، اس کی بیوہ اس کی بیوی بنی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی مصطفیٰ کو دی، اور صدیق اکبر کی بیوی مولا علی کے گھر میں آ گئی، ان کی بیٹی نبی کے گھر میں چلی گئی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا تفصیل کے ساتھ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 نام لیتے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق، ان کی رگوں کے اندر مولا علی کا بھی خون ہے، اور حضرت بولو ابو بکر صدیق کا بھی خون۔ ایک حدیث، تقریر ختم۔ حضرت امیر معاویہ، سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں۔ جو دوسرے صحابوں کو مقام حاصل ہے، میرے نبی نے جو مقام، اللہ نے قرآن میں جو صحابوں کو مقام دیا، وہی کا وہی پورا کا پورا مقام حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کو بھی حاصل ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ کیونکہ وہ صحابی ہے۔ اب بات ادھر آ جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جنگ کیوں کی تھی، اور آپ کا اور علی کا تعلق کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری جنگ جو ہے وہ ذاتی بغض کی وجہ سے نہیں تھی، اختلاف کی وجہ سے تھی، اور علماء کا اختلاف یہ رحمت ہوتا ہے، اجتہادی خطا، اس کی تفصیل رات میں، لیکن بات سنو جو کرنے لگا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے کسی نے آپ کے دربار میں حضرت علی کا قصیدہ پڑھا، حضرت علی کی شان میں کوئی منقبت پڑھی امیر معاویہ کے دربار میں۔ آج تو لوگ کتنا امیر معاویہ کو غلط بولتے ہیں، مولا علی سے لڑے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ میں نے تجھے آگے تفصیل پتہ ہے؟ تجھے پتہ ہے لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ بکواس کرتا بلا وجہ، پڑھ تو صحیح جا کے پہلے، حدیثوں میں لکھا ہوا کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، صرف ایک منٹ بعد توجہ کرنا، امیر معاویہ کے دربار میں حضرت علی کی شان کی منقبت کسی نے پڑھی، امیر معاویہ وجد میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پڑھنے والے شخص کو 7,000 دینار انعام میں عطا فرما دیے۔ کتنے؟ فرمایا تو نے میرے دربار میں مشکل کشا کا منقبت پڑھی ہے، تو نے علی کی شان سنائی، 7,000 دینار حضرت امیر معاویہ نے اس کو عطا فرمائے۔ اب توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مولا علی سے پوچھا گیا، طبرانی شریف کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو آپ کے ساتھ جنگ صفین میں لڑائی کر رہے تھے امیر معاویہ کا گروہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر معاویہ اور ان کی لڑائی کرنے والے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ علی نے امیر معاویہ کو بھائی نہیں کہا، غلام فرید نورانی سزاوار ہے، اور اگر کہا ہے تو تجھے کتوں کی طرح بھونکنے کی پھر اجازت نہیں ہے۔ امیر معاویہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی احمد یار خان نعیمی کیا فرماتے؟ فرمایا مولا علی سے پوچھا جو آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے وہ کون تھے؟ مولا علی فرماتے وہ تو ہمارے بھائی ہیں، اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، غلط فہمی کی وجہ سے ہم سے لڑائی کرنے آ گئے تھے، ہے تو ہمارے بھائی، ہائے ہائے توجہ کرنا، ہے ہمارے بھائی۔ آج ہمارے دیوبندی لکھتے ہیں نا علی معاویہ بھائی بھائی، وہ تیسرا پھڑکتا پھڑ 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 پھڑ، یہ بھائی کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا علی خود اپنا بھائی کہہ رہا، تو ٹینشن میں کیوں آ رہا ہے؟ امیر معاویہ کو مولا علی نے کیا کہا؟ بھائی۔ اور مولا علی سے پوچھا علی امیر معاویہ تو آپ کا بھائی ہو گیا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ جو آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے جو شہید ہوئے وہ کدھر جائیں گے؟ مولا علی نے فرمایا میری طرف سے ادھر سے دونوں سے جو جھپٹ ہوئی اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے سارے کے سارے جنتی ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث کا حوالہ ہے، فرماتے کہ جو بھی میری طرف سے شہید، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جنگ کر رہے ہیں مولا علی سے، ادھر سے بندے شہید ہو رہے ہیں یا ادھر سے شہید ہو رہے ہیں، شام کو جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مولا علی خود سب کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ وہ باغی تھے، وہ تو لڑنے آ گئے تھے، وہ تو یوں تھے، وہ تو یوں تھے، میں نے کہا شٹ یور ماؤتھ، شکل دیکھیے شیشے میں اپنی جا کر، شرم نہیں آتی؟ اور علی سے جو جنگ کر رہا ہے مولا علی خود اپنا بھائی کہہ رہا ہے، تو کیوں کسائی بن رہا ہے بلا وجہ کا؟ تو کیوں کاٹا پیٹی کرتا ہے؟ پتہ چلا حضرت امیر معاویہ پر بوک، اور خود اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ پڑھے، میرے امام کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ پر بھونکنے والا جہنمی کتا ہے۔ کون فرماتے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میرے پاس موجود، اس کو چاہیے آپ میرے پاس کھول کے دکھاؤں تمہیں، میرے امام کہتے ہیں کہ امیر معاویہ پر بھونکنے والا جہنمی، بات ختم ہو گئی کہ جس کو علی اپنا بھائی کہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کر لی قیامت تک اس سے ہماری صلح ہے، جس سے امام حسین نے جنگ کی اس یزید سے قیامت تک ہماری بھی جنگ چلتی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہر صحابی نبی، اللہ سلامت رکھے بابا الیاس قادری کو کھٹمل مار اس پر دیا ہوا، کھٹمل مار، سارے مچھر مر جاتے چھوٹے بڑے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا ادب عطا فرمائے۔ تفصیل حضرت امام جعفر رضا صادق کا شجرہ، ابو بکر صدیق مولا علی کے خاندان میں رشتہ داری جو بھی وہ انشاءاللہ رات کو عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔